آج کے سیشن کے حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہت اچھے طریقے سے تمام حاضرین کا بھی شکریہ. ہمارے آج انویٹیشن کے یہاں پہ اس امپورٹنٹ ایونٹ کی شروع ہونے کے لیے آئے ہیں. آپ سب کا جیسا کہ پہلے پرائم اسپیکر نے آپ کو بریف کیا ہے, برتھ رجسٹریشن ہر بچے کا بنیادی حق, فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری چائلڈ ٹو گیٹ رجسٹرڈ. اور یہ برتھ رجسٹریشن کروانا ذمہ داری ہے والدین کی, ریلیٹیوز کی اور سب سے زیادہ گورنمنٹ کی. اس کے برتھ رجسٹریشن ہر بچے کو اس کی ایگزسٹنس کو تسلیم کرتی ہے اور اس کو ایک لیگل اسٹیٹس دیتی ہے, ایک لیگل آئیڈینٹی. اور یہ لیگل آئیڈینٹی اس کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک بچے کو لیگل آئیڈینٹی نہیں ملے گی جو اس کو ایک ریاست کے ساتھ نیشنلٹی دیتی ہے, اس کی فیملی کا ریلیشن شپ ثابت کرتی ہے, ساتھ بچے کو نام دیتی ہے, جب تک یہ نیشنلٹی, جب تک اس کو یہ لیگل آئیڈینٹی نہیں ملتی, بچہ اسٹیٹ کے اداروں سے, گورنمنٹ کے اداروں سے انویزیبل رہتا ہے. اور وہ ولنریبلٹی سے گیم ہوتی ہیں جو ایکسپلائٹیشن کی طرف لے جاتی ہے. اس کی اہمیت کے مد نظر تمام جیسے پہلے اسکول کے یا بین الاقوامی قوانین کے تحت اور یونائٹڈ نیشن چارٹر کے اندر کنونشن آف یونائٹڈ نیشن آن چائلڈ رائٹس آرٹیکل 7 تو ہر ممبر ریاست کو پابند کرتا ہے کہ برتھ کے ساتھ ہی ہر بچے کی رجسٹریشن ہوتی ہے. پاکستان ان تمام بین الاقوامی کنونشن کو ریلیٹڈ ہے اور اسی میں جو لیٹسٹ ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے. اس میں 2030 تک ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہم ہر بچے کی رجسٹریشن 100% ہے اس کو کمپلیٹ. پاکستان دنیا کے ممالک میں شامل ہے جہاں پر رجسٹریشن ریٹ بہت کم. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں رجسٹریشن 100% بہت ایسا پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہاں کی رجسٹریشن ہسٹری اتنی مضبوط ہے اور اتنی اپڈیٹڈ ہے کہ وہاں پر سینسس کی جو ضرورت ہے محسوس نہیں کی جاتی. اور یہی تمام ڈاٹا ہے رجسٹریشن جو ہے ہسٹریز جو ہے اور یہی وہ ڈاٹا ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان میں چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ رجسٹرڈ بچے جو ہیں ابھی بھی ہیں. اور اسی لیے ایون جنوبی ایشیا میں بھی دیکھا جائے ہمارے ہم جو ہے اس کے ممالک سے پیچھے. برتھ رجسٹریشن کی جو اہمیت ہے وہ صرف بچے کی لیگل آئیڈینٹی تک نہیں. برتھ رجسٹریشن بیسیکلی ایک گیٹ وے ہے ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, سوشل سروسز کی ضرورت ہے. یہ بنیاد فراہم کرتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کو, چاہے ایجوکیشن کا ہو, چاہے ہیلتھ کا ہو, چاہے بھی ہے, تو ایک صحیح اور اتھینٹک ڈیٹا کے بیسس پہ ریجنل ڈیولپمنٹ کے کام کر سکتے ہیں. کس اسکول کس ایریا میں کون اسکول کی ضرورت ہے, کون سے بچے آؤٹ آف اسکول سے ٹریک کر سکتے ہیں. اسی طرح ہیلتھ سروسز کے حوالے سے ایجوکیشن کے بارے میں مربوط ہوتے ہیں. سوشل پروٹیکشن کے لیے بھی جو آپ کو صحیح اقدار پر پتا ہوگا سے جانی جا سکتے ہیں. انہیں ایشوز کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر کے مطابق دیکھا گیا کہ ہمارے پاس ہم اس نظام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. جو چیز سامنے آئی اس میں جو بنیادی وجہ بنی ہے اس کو سامنے لانے کے لیے کہ ہماری جو اپروچ تھی وہ پیسو تھی, یعنی کہ ڈیمانڈ بیسڈ اپروچ ہے جس میں لوگ اپنی ضرورت کے مطابق برتھ رجسٹریشن کرنے کے لیے کونسل کے آفس میں آئیں گے اور اس کے مطابق ہم یوز کرتے ہیں. اگر لوگ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو وہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں آتی. سیکنڈلی ہمارے جو برتھ رجسٹریشن کے پروسیس تھے, پروسیجرس تھے, وہ کمپلیکیٹڈ تھے, کمرسم تھے.
فی کے اور فی کی اوور چارجنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، اس چیز کے ساتھ ان کے ایشوز پہ بھی ڈسکس کیا گیا۔ تھرڈلی لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، پبلک اویئرنیس اور برتھ رجسٹریشن کے حوالے سے وہ کم نہیں ہوئی۔ ہمارے ادارے کی ایک دوسرے کی جو کوآرڈینیشن ہونی چاہیے تھی اس برتھ رجسٹریشن کو بہتر بنانے کے لیے، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ریفارمس برتھ اینڈ رجسٹریشن کے میکینزم کے اندر CRPS کے اندر ریفارمس لائی جا رہی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا لینڈ مارک ہے وہ ہماری برتھ اینڈ رجسٹریشن رولس 2025 ہے، اور اس میں جیسے کہ آپ پورا انہوں نے اچھے طریقے سے بریف کیا، رولس نے ہمیں دو طرح کی سہولیات دی ہیں۔ ایک تو پروسیس اس کو آسان کر دیا ہے، پروسیس سمپلیفائڈ ہے، اور سیکنڈلی اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں میکسیمم لوگوں کو ریلیف کیا جا سکے۔ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کی جو فی ہے وہ اب لوگوں سے چارج نہیں ہوگی، اس کا جو بھی خرچہ ہے وہ گورنمنٹ دے گی، اور ساتھ ہی جو رجسٹریشن ہے 7 سال کا وہ بھی جو ہے اس کو ویو کر دیا ہے۔ لیکن اس سب کے لیے ہم نے جو اس سلسلے میں یہ آج کا یہ سیمینار کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں تک اویئرنیس جو ہے اس کو لے کے جانی ہے۔ اس میں ہم نے پورا ایک نظام بنایا ہے جس کے ریجنل لیول کے، جیسے آج یہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس میں ہر ڈسٹرکٹ پہ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اور ہر تحصیل میں ایونٹس ہو رہے ہیں۔ پھر ہم اس کو یونین کونسل لیول پہ بھی ایونٹس کریں گے جہاں پر لوکل نوٹیبلس، اسٹیک ہولڈرس ان کے سامنے برتھ رجسٹریشن کی اہمیت، قوانین اور اس کے حوالے سے ان کے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جو میں آپ کے ساتھ ساتھ ان کا سوال بھی تھا اس حوالے سے اس میں اس کو بہتر بنانے کے لیے اور بھی کام کر رہے ہیں، جس میں ایک تو جیسے سہولت کی جا رہی ہے جس میں موبائل ایپ جو ہے رکھی گئی ہے، اس میں گھر بیٹھے بھی لوگ جو ہیں وہ رجسٹریشن کے لیے ڈیتھ رجسٹریشن اور CRPS اسکیم کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے لانچ کرنا ہے اور جلدی یہ پورا پروبلمس میں جو ہے اس کو لانچ کر دیا جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر بیٹھ کے بھی لوگ کونسل کے آفس نہیں پہنچ سکتے، تو گھر بیٹھ کے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ ان کے باکس میں ہی سرٹیفکیٹ جو ڈیزائر ہے وہ مل جائے گا۔ اور دوسرا جو اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹیگریشن ہے۔ ہیلتھ فیسلٹیز میں جو برتھ اور ڈیتھ ایونٹس ہو رہے ہیں اور وہاں پہ اس کو لوکل گورنمنٹ کے تھرو نادرا انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی اپنی رائے میں ہے جو بھی برتھ اینڈ ڈیتھ جو ہاسپٹلس ہوگی پبلک ہاسپٹلس میں وہ ڈیٹا جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے نادرا کے تھرو ہماری یونین کونسل سائٹ پر پہنچ جائے گا اور برتھ نوٹیفکیشن وہاں پہنچ جائیں گے، اور جس میں پھر ہمارے یونین کونسل کا جو اسٹاف ہے وہ پھر ان کو پرسو بھی کرے گا، شور کرے گا جو بھی برتھ ان کے علاقے میں نہیں ہے وہ وقت کے اندر ہی وہ رجسٹر ہو۔ اس سے انشاءاللہ ہمارا جو گیپ ہے برتھ رجسٹریشن کا وہ کافی حد تک کام ہے۔ اسی طرح ہم ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی SOPs اور گریجویشن بنا رہے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے پاس ان رجسٹرڈ برتھ رجسٹریشن کے بغیر بچے اسکولوں میں اویلیبل ہیں ہم ان کی رجسٹریشن کروا سکیں، اور ایک دفعہ بیک لاگ جب ختم ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے اس کو پلان کیا ہے انشاءاللہ جو ہے ہماری جو گول ہے رجسٹریشن کا کنٹینیو ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جس پہ ہم نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری برتھ رجسٹریشن کمپلیٹ ہو، اس کے لیے اویئرنیس سیشنز کر رہے ہیں، یہ اویئرنیس سیشن صرف سیمینار بھی تک نہیں ہوں گے، ہم ان کے لیے پھر موبائل کیمپس بھی لا رہے ہیں۔ تو ہمارا نیکسٹ لیپ ہے اس کمپین کا جہاں پہ نان ہیڈ کوارٹر ولیجز ہیں جہاں پہ کوئی آفس نہیں ہے وہاں پہ ہمارے موبائل کیمپس ہوں گے، وارڈس میں بھی موبائل کیمپس ہوں گے تاکہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ میں جا کے بتا سکیں اور ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ فیس کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ اسٹاف بھی ہے، ہمارے لوکل گورنمنٹ کے بھی آفیسر بھی بیٹھے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اپنا جو ویلیو بیچ ہے سرٹیفکیشن کے اس کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ جو کمپلینٹس یونین کونسل کے سرٹیفکیشن کے حوالے سے اس کو بھی ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی نظام کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی
ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, टेम्परिंग और दूसरी जो शिकायत हैं उसका भी हो सकेगा। इसके साथ साथ हमने कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन काउंसिल स्टाफ बहुत अहमियत है। ये सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन सिस्टम बेस करता है, ना सिर्फ कि उनको रूल रेगुलेशन की के ऊपर लागू होना चाहिए हमारे काउंसिल स्टाफ को, बल्कि पूरे ऑनलाइन सिस्टम को अच्छे तरीके से चला सकें। इस दादरा के साथ हमारा उनके साथ हमारा मौजूद है, इसमें हमने कंटिन्यूअस यूनियन कौंसिल के हवाले से एक जो हमारा इशू था वो हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का था। यूनियन कौंसिल के रूल्स के बहुत अच्छे से पेंडिंग चल रहे थे, जिसकी वजह से उसमें नई इलेक्शन नहीं कर सके, लेकिन क्योंकि हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंस के लिए यूनियन कौंसिल को इसके रूल्स के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा हम उसको जरूर हैं जल्दी यूनियन कौंसिल का नया स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज का आ जाएगा कि ना सिर्फ एम्प्लॉइज को प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स देगा, बल्कि हमारी जो नई इलेक्शन है उसका भी रास्ता चलेगा। तो इंशाल्लाह इस तरह हम मिल के काम कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि यूनिटी से सिविल कम्युनिटी से ये जो मैसेज है बर्थ अवेयरनेस के हवाले से इसको लोगों तक पहुँचाएँ और फिर इसके लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी जो मेन है ये सक्सेसफुल हो सके। और हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी गुजारिश है कि आप इसको जिम्मेदारी को समझते हुए और ना सिर्फ कि वो लोग जो आपके पास आएँ तो प्रॉपरली रजिस्टर करें, किसी को डिस्करेज ना करें, बल्कि आपने अपने इलाके में अपने दफ्तर में इंश्योर करना है कि कोई रजिस्टर बचा है। बहुत शुक्रिया।